من نور اللہ والخلق كله من نوره صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آپ تھوڑے سے میری نظر کے سامنے نہیں، آپ ادھر تشریف لے آئے، آپ اسی ادھر کر تب میرے اوپر ذمہ داری نہ دے، ساری ذمہ داری ان پر رہے۔ میرا دل اس طرف ہے، بائیں طرف، تو صاحب دل کو بٹھاتے ہیں ادھر۔ یہ پیر نہیں ہے، یہ پیر نہیں ہے، خدا کی قسم۔ پیر تو عام پڑھنا جاتا ہے، بڑا آسان ہے۔ زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، بحر العلوم، جامع معقول و منقول۔ نہ ظاہری علم کی کمی، نہ باطنی علم کی کمی۔ اور میں نے ان کو شروع سے دیکھا بھی، تو ان کو میں شباب سے دیکھ رہا ہوں۔ آج دنیا میں پیر دیکھنا ہے، تمہارے جتنے بیٹھے ہو، یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے، یہ غلط وعدہ نہیں ہے۔ واللہ ثم تاللہ وباللہ ہے، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ آج دنیا میں یکتا پیر ہے اور یکتا شیخ ہے اور یکتا مرشد ہے، اس کے مقابلے کا پیر نہیں ہے۔ میں نے کانفرنس علماء کو بھی کہا کہ علماء ان کا دامن پکڑ لو، مرید کہیں بھی ہو لیکن ان کو رہنما ہونا لو۔ تمام ظاہری باطنی صلاحیتوں کا مالک ہے، اور کناری والی ٹوپی رکھنے والے بابے ہو، کنارے والی ٹوپی کام نہیں دیتی، اندر کام دیتا ہے، اندر سے پیر مانو۔ یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے پتھر اٹھاتے، اینٹیں اٹھاتے، گالا اٹھاتے دیکھا، اور وہ مسجد تعمیر کر دی رہا متضال نشان اولڈھم میں، جبکہ پیر صاحب حیات تھے، حضرت پیر صاحب حیات تھے۔ میں پہنچا، حضرت کی زیارت کے لیے، تو مجھ کو دیکھ کے بھاگے، تو میں نے دیکھا ہاتھ بات سب کچھ، میں کہا واہ سچ ہے۔ حضور نے فرمایا چھوٹی سی چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، فرمایا جو اس جتنی گھونسلے جتنی مسجد بنا دے تو وہ قطعی جنتی ہے۔ یہ تو مکہ مسجد ہے جو تم نے بنائی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اس مسجد کی انتظامیہ کی اللہ سب کی خیر فرمائے۔ حضرت اللہ تم نے امام رکھے ہیں، بے مثال امام ہیں، عاجز ہیں، فروتن ہیں، اور علم کا سمندر ہیں۔ تو بڑی خوش قسمت میری، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ حضرت تشریف لے آئے، بس طبیعت خوش ہو گئی کہ اللہ تیرے پیاروں کا دیکھنا بھی باعث نجات ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم حنفی ہیں، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، علماء کرام کے ماننے والے ہیں، ان میں تمام صفات ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جو عالم سے مصافحہ کر لے تو ایسے سمجھو من صافحہ عالماً فکأنما صافحانی، میرے امت جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کر لیا ایسے سمجھو جیسے مجھ سے مصافحہ۔ ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم دین کے پاس بیٹھ گیا تو سمجھو کو میرے ہی پاس بیٹھ گیا۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ تو عالم بھی ہیں، اور اولیاء کے زمرے میں تو پھر یکتا ہے۔ فرودنی واضی، وہ بڑاوٹ، وہ تسنو۔ ہر پیر کی بات ہے، وہ بڑے بڑے پیر ہیں، لیکن اب پیری مریدی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسوں کو جانے نہ دو، پکڑ لو اور نکل نہ جائیے، سمجھو کیا پتہ ہے سانس آیا ہے نہ، کوئی پتہ نہیں۔ اب بڑاوٹ زیادہ ہے، وہ میں ادھر جاتا نہیں۔ اب جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے۔ پیر نہیں، بڑی بڑی گدی نشین ہمارے بزرگان دین، بڑے کامل، بڑے اکمل، اور ان کے مزارات پہ جو بیٹھے ہیں تو بس ایسے ہی کم لوگ ہیں
جو مرید اپنے پیر کی بھی صلاح کرو کہ جناب ان آستانوں کو داغدار مت کرو، پر خیر وہ تو میرا مقصد نہیں. پیر آج دیکھا سونا زہر نصیب کہ آپ لوگوں نے ان کو مولانا حضرت کو بتاوت دی اور مجھے زیارت کرا دی. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرے. اور جو میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں اس مسجد کا مجمع، بوڑھے بوڑھے سفید داڑھی اور ذوق و شوق اور وہی بالہانہ رنگ اور وہی اس سے ہی کیسے داد دے رہے ہیں، مل رہے ہیں سب کو. تو میرے دل نے تو چاہا عقل بھی گوید کے خدرہ پیش کن، عقل بھی گوید کے خدرہ پیش کن، عشق بھی گوید کے ترک خیش کن. بس عشق آ کے روک دیتا ہے کہ نہیں. لیکن اب میں تم سے ایک بات ضرور پوچھ لوں کہ جتنا مجمع یہاں ہے، کبھی تم نے میری تقریر کہیں سنی؟ کسی نے جس نے سنی ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے، نہ سنی ہو ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے. اصل جس نے تقریر میری کہیں سنی ہو برطانیہ میں، آئیے گر رہا ایک وہ ہاتھ ہے. تم نے نہیں سنی. جب میں تمہیں شکلوں کو دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہاں یہ لوگ سمجھدار ہیں، جذبہ ہے، حضور کی محبت ہے، تبھی تو حضور آپ کو بلائے. بلکہ ملک کو بلاتے ہاں کہ بانگی چرچ کو بلاتے جی میرا پیر ہے اور وہ کھڑا کر دیتے. لیکن انہوں نے دیکھ لو بادشاہ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں اور بوڑھوں کی کثرت ہے. تو دوستو محفل میلاد ہے اور یاد رکھو رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے باب الریان ہے کہ وہ اس دروازے سے تو روزے دار ہی جائیں گے کہ دوسرے بھی جائیں گے. کوہر نہیں جائیں گے، فرشتے نہیں جانے دیں گے. اس دروازے سے وہی گزریں گے جنت میں، وہی جائیں گے جو روزے دار ہوں گے. اسی طرح ایک باب ہوگا میلاد کا کہ جو میلاد کرنے والے ہیں باب المیلاد سے وہی جائیں گے جو میلاد النبی کرتے ہیں. دوسرے نہیں گزریں گے. اگر نہیں باتیں تو میں کرتا نہیں لیکن بحوالہ کرتا ہوں. یہ حوالہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو ملت امین شاہی میں دیکھ لو. ویسے تو آپ تو بات ہے امام ترمذی نے بھی، لیکن بہرحال یہ جو دروازے کی بات ہے اسے تم میلاد والے جاؤ گے. اس لیے یہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے. لیکن وہ ادھر میں نہیں جاتا کیونکہ میں نے آج جو آپ کے سامنے کلمات الہی کے کلمات. اب تم یہ بتاؤ کہ عام تقریر کروں یا ایسی کروں کہ جو ہر کس و ناقص سمجھ سکنے ہوئے تو صحیح. کوئی میں یہ نہیں کہ بہت انگلش سے بولتا ہوں، میں انگلش نہیں جانتا، لیکن فہم کا بھی تو کچھ قصور ہوتا ہے. ایک غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں اور پھر ان کی موضوع نہیں بولنا. ایک سمندر بحرے بیکار ہے، سمندر ناپیدا کنار ہے. یہ ایسے ہی باپ نے نام نہیں رکھ دیا نور العارفین کہ عارفوں کا نور. تصور تو بالکل نہ سمجھنا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی کی تعریف نہیں کرتا. برطانیہ میں بڑے بڑے علماء کو محبت کر دیا میں نے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، حضرت کو پتا ہے، بڑے بڑے علماء کا بھوم بند کر دیا. اور جب میں بولتا تھا پھر الوری بولتا تھا، الوری کے پیچھے ہاتھ تھا اس کے پیروں کا، نبی پاک کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ تھا. ان سے ہمیشہ محبت کی، محبت کرتے ہیں. تو میرے نبی کے غلاموں اللہ نے فرمایا اے میرے بندو قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. نور اللہ کے ساتھی بیٹھے، میں نے ان کے اوپر زور دینے کے لیے ادھر بٹھا دیا کہ یہ جانے ان کا کام جانے ہیں. جو دل میں ڈالتے جائیں گے بولتا جاؤں گا، ڈالتے جائیں گے بولتا جاؤں گا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا میں بیمار ہوں یا میں ہوں. سمجھے؟ دعا کرو بس، اتنی بات ضرور ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے پر میرا نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. بیلیا تو ڈسکس کر رہے ہیں کہ تو خلیفہ تے نہیں کیتا صاحب ان کا رکھ دکھلا کو تم اسی انہاں دی مندن والے تواڈے بندے والے نہیں، تسی بچے ہو. بے شک سمجھ گئے؟ ہاں تقریر ہو رہی ہے اس وقت. واہ واہ غور سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف نور آ گیا، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آ گئی.
اور حضور پاک نے فرمایا انا نور من اعلی نور. ہاں مولانا میں آپ سے تھوڑا پوچھ لوں کہ کب تک یہ میں اس کو حج کا میں چاہ رہا تھا حضرت میں بیان کریں. میں نے کہا میں ذرا سن لوں تو مجھے کچھ تو مستفیض ہو جاؤں, لیکن پھر قاضی پہلے آپ کر لیں. اچھا تو کتنی ٹائم تک میں تقریباً ابھی 1 گھنٹہ ہے نماز کو. ہاں بس ٹھیک, نماز پہ گھنٹہ ہے تو پھر اس کا میں پہلے ختم کرتا ہوں, پھر حج کا بھی سن ٹھیک ہے نا. لے بھائی دوستوں پہ غور سے سنتے رہتا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گیا, اور حضور پاک نے فرمایا نور, اس تصدیق فرمو تو ہی کہا نور میں نور اللہ, کہ میں اللہ کے نور میں سے ہوں. کہیں کی سمجھو والخلق کلہ من نور, اور پوری مخلوق میرے نور میں سے. یہ ہے خاصوں کے لیے بات جو سمجھو گے, سمجھے. اچھا بھائی حضور پاک نے فرمایا بعد ایک اعتراض یہاں وارد ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نور میں سے ہوں اور پوری مخلوق میرے نور میں سے ہے. پوری مخلوق میرے نور میں سے, تو اس پہ اعتراض ذہن میں تو وارد ہوگا کہ جب ساری مخلوق حضور کے نور میں, تو ساری مخلوق میں تو بلی بھی, کتا بھی, خنزیر بھی, ہر چیز پاک بھی پلید بھی, تمام چیزیں ہیں مخلوق خدا میں, تو کہ نہیں بھائی اعتراض سمجھ گئے. بڑا اہم اعتراض ہے. ہاں اگر کوئی اعتراض کر دے کہ جب آپ نے یہ کہتے کہ ساری مخلوق میں اللہ کے نور میں سے ہوں اور پوری مخلوق میرے نور میں سے, تو جب حضور کے نور میں سے پوری مخلوق ہے, کتا بھی, خنزیر بھی, سب کچھ, کیوں جی بابا جی تو ہم سمجھ آ رہی, کوئی اعتراض کر سکتا ہے جی ہیں؟ تو پھر یہ بات کیسے بنے گی؟ تو یہ بات ایسے بنے گی کہ کوئی بھی چیز, کسی چیز کے نجس اور پلید حرام کا حکم تب لگتا ہے جب کہ وہ کثافت میں آئے. اگر وہ لطافت کے دامن میں ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لگ نہیں سکتا. لطافت اور کثافت سمجھے, یہ تو عام موٹی بات ہے. میں لطافت کی باتیں, لطاف کا باریک طریقے سے بنے تم جو تمہاری سمجھ میں آئے, اس لطافت کے ساتھ ہمارے جو لطافت ہم بولتے ہیں وہ کیا تعلق مثال کا, یہ اس کے شبیہ کیسے ہو سکتی ہے. یعنی حضور کی لطافت کو کوئی چیز کی لطافت نہیں پہنچ سکتی, تو ان کی لطافت کے دامن میں یہ تمام چیزیں تھیں, تو ان پہ حکم حرام کا اور نجس کا نہیں لگا. سمجھے؟ اگر نہیں سمجھ تو یہ سمجھ بھائی تم بیٹھے ہو سارے, میں بیٹھا ہوں, غلاظت اور نجس, خون لے لو, پیشاب لے لو, پخانہ لے لو, اور سب کچھ اندر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں اندر, لیکن اس کو حکم لگ رہا نہیں دیتے. مسجد میں کھانا خدا میں بیٹھے ہو پاک جگہ, اس پہ حکم نہیں لگ رہا, کیوں پوشیدہ ہے. اس کو تمہارے, حالانکہ تمہاری ہماری لطافت جسم کی کے اندر ہے, اس کو حضور کی لطافت کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر تھی, جب چیز باہر آتی ہے تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے. اگر لطافت کے نہیں سمجھے لطافت, پھر ہم کو سمجھاؤ. بورڈ کا درخت دیکھا تو سب تو بڑا بورڈ کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے؟ وہ پورے 2 بیگھا زمین میں پھیل جاتا ہے, وہ پیپل سے زیادہ پھیلتا ہے. تو اس کا بیج کتنا سا ہے؟ اس کا بیج تو بابا پیپل کے بیج سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, کشتا کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے. بڑ کا بیج ہے جس سے اتنا بڑا تنا ہے. تو سمجھو کہ جب وہ بیج تھا وہ, تو یہ جو تنا 1 بیگھا زمین میں 4-5 کنال میں پھیلا ہوا ہے, یہ کثافت میں آ کے پھیلا ہے. جب لطافت میں یہ تھا تو اس کو کسی کا پتہ بھی نہیں کہاں ہے. سبحان اللہ. اسی طرح حضور کی لطافت کے دامن میں جو تمام چیزیں تھیں ان پہ نجس کا اعتراض نہیں آ سکتا کہ یہ کتا بھی, بلی بھی پھیلانی, سمجھ گئے؟ یہی بات ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جب یہ سمجھ چکے اور ذہن تمہارا آ گئی, تو اب پھر تمہیں سمجھتا ہوں. اچھا ایمان سے بتاؤ, ہاں بھائی حاضرین تم انڈا کھاتے ہو مرغی کا کیا نہیں کھاتے؟ ناجائز تو نہیں, تو بغیر ابال کے بغیر ہیلو سے کھاتے ہو, کئی پیسے کچا پی جاتے ہو, کچا پینے والا پیتے ہیں نا. اچھا ایمان سے بتاؤ بھائی, میں تمہیں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ انڈا جو ہے, اس انڈے کے اندر جو مرغی کا بچہ ہے
اس کی پر، اس کے پیر، اس کے ناخن، اس کا پوٹ، اس کی چونچ، اس کا خون. انڈے کے اندر سب کچھ ہے نہیں ہے؟ جی ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو جب سب کچھ ہے اس کے اندر تو چونکہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا، نہ خون کا، نہ پوٹ کا، نہ پڑوں کا، نہ چونچ کا، نہ ناخنوں کا، تم اس کو کھا گئے. لیکن جب ان کے نیچے رکھا اور بچہ نکلا تو پھر بچے کو کھا جاؤ گے؟ بچے کو کھاؤ گے جیسے تم نے وہ زردی کھائی ہے. معلوم ہوا کہ انڈا پورے ملک کو اپنی لطافت کے دامن میں چھپائے ہوئے ہے. اس لیے حضور نے فرمایا نور من نور اللہ والخلق کلہ من نوری. یہ ہے وہ چیز کہ اول بھی آقا اور آخر بھی آقا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو اول اور آخر سبحان اللہ. اول بھی تو آقا ہی ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری. اول حضور کا نور پیدا ہوا تو مخلوق سے اول کون ہے؟ حضور. هو الاول والآخر. اول بھی وہ ہے، وہ آخر بھی ہے. اگر اس کو نہیں سمجھے بھائی، سمجھ رہے ہو کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بولو. آم کی گٹھلی ہے تمہارے ہاتھ میں، آم کی گٹھلی کو تم نے لے لیا ہاتھ میں تمہارے، تم نے گٹھلی کو بیچ دیا زمین میں. پھر اسے پودا پیدا ہوا، پھر پودا ہوا، تنا بڑھ گیا، درخت بن گیا پورا، درخت کو پھل لگا، پھل پھر اس کا پکا. جب پکا تم نے توڑا اور اس کو چوس لیا تو باقی تمہارے ہاتھ میں کیا رہ گیا؟ کون سی گٹھلی؟ وہ جو تمہیں زمین میں بیچ دی تھی. بولو والآخر. آخر میں بھی وہی گٹھلی آ گئی اور اب وہی گٹھلی آ گئی. تو آپ بتاؤ آقا اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی شان کیا نا نور من نور اللہ الخلق کلہم نور سے وہ میراج کر دیا. آگے بات چلی. اب جو تم محفل میلاد ہم کراتے ہیں یہ تو بھائی تم نہیں کر رہے. ماں محمد علی صاحب آپ لوگ یا ہمارے ساتھی جتنے بھی یہ نہیں کر رہے، یہ وہ کرانے والا ان سے کرا رہا ہے. میرے محبوب کے نام لے آؤ، ہو میرے محبوب کا نام لینے والوں آؤ، میں تمہیں خالی نہیں چھوڑتا. لو تم میلاد کرو. تمہارے لیے خدا نے درجات رکھے ہیں. یہ مسجد بنائی ہے، یہ دیکھ کام کر رہے ہو یا اللہ والوں کو بلا رہے ہو اور پھر ان کو جات کرا رہے ہو. حضور کی جات بھی کرتے جائیں. اور کہا یا اللہ ان کے ساتھ کیسے کرم فرما، اپنے محبوب کو تمہیں کرم فرما دے. دل سے مرید ہے تو مرید ہے، جو دل کا بے ایمان ہے مرید ہے. اور ہاتھ چوم رہا ہے، پوچھ پوچھ کر رہا ہے، یہ پوچھ پوچھ کو نہیں بڑھتا. درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو ہمارا نبی کون ہے جن کو میلاد بناتے ہو؟ ارے ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جدھر لنگ دے گئے رنگ لاؤں دے گئے، لنگ دے گئے رنگ لاؤں دے گئے. مائی جو جائی کمزور، غریب، مسکین، جس کے گھر میں دیوہ نہیں کبھی بڑھتا تھا، جس کی بکری بھوکی پیاسی رہتی تھی، جس کی سوائی سے چلا نہیں جاتا. آپ کو پتا ہے جب دائی دستور تھا جیسے عرب کا دستور ہوتا ہے، دائی جاتی ہیں، بچے لاتی ہیں، وہ پالتی ہیں، پھر اس کے گھر والے کچھ ان کو دیتے ہیں، اس سے بزرگات ہوتی ہوتی. تو مائی دائی حلیمہ تو ایسے ہی گئی تھی. یہ تمہارا آپ نے سنا ہوگا. تو دائی چلتی گئی سہارا لے کے، لیکن پھر آخر دائی ان کا حلیمہ نہ تیری گدی سے چلا جاتا ہے نہ تمہاری اونٹنی سے چلا جاتا ہے، تم آ جاؤ ہم چلتی آگے. جب ایک ہی مقصد کے لیے کوئی چلے اور کچھ پیچھے رہ جائیں، کوئی آگے نکل جائیں، تو ایمان سے بتاؤ اس کے دل کو خوشی ہوگی کہ کمی ہوگی؟ جو پیچھے رہ جائے اس کے دل کو خوشی ہوگی کہ کمی ہوگی؟ وہ تو بچہ لینے جا رہی تھی تو وہ تو نکل گئی ساری، وہ جن کو چھوڑ گئی. مائی غمگین ہو گئی، مائی کا دل ٹوٹ گیا. لیکن ٹوٹے دلوں کا سہارا تو وہ آقا اللہ نے پیدا فرمایا. مائی کا دل ٹوٹ گیا کہ ساتھ ساری چلی گئی، لیکن اس کا حکم ہے، حدیث قدسی ہے، حضور موجود ہیں کہ انا عند المنکسرات قلوبہم. ٹوٹے دلوں کا سہارا میری ذات ہے. حلیمہ تیرا دل تو ٹوٹ گیا، نہیں پھر کیا کرنا. وہ امیروں کے بچے لے کے آ گئی،
کبھی یہاں میں اشعار پڑھتا تھا، کوئی زبان تو زیادہ نہیں گزار لیکن ایسے ہی آج بھی پڑھیں گے. آئے ہائے اچھا جی خدا دی خدائی محمد دے بدلے، سارے پڑھو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی. یہ بالکل بندہ ان کی وجہ سے اتنی آواز نکل رہی ہے کہ میرے سامنے آ گیا. اللہ خدا دی خدائی محمد دے بدلے، یہ دنیا بنائی محمد دے بدلے. اللہ امیراں دے بچے اٹھا لے سیدائیاں، امیراں دے بچے اٹھا لے سیدائیاں، سیدائی حلیمہ محمد دے بدلے، سیدائی حلیمہ محمد دے بدلے. ساری دائیں پہنچ گئی وہاں، رمیوں کے بچے لے آئی. رات آ گئی، مائی کو راستے ملی. مائی نے سنا، بہن نے سنا کوئی پیدا چھوڑ آئی ہو. دائیوں نے کہا بہن بچے تو ہم لے آئے ہیں، ایک گھر کا سنا تھا کہ اس میں یتیم بچہ رہتا ہے تو ہم ادھر گئی نہیں. یتیم بچہ، اب یتیم کے طرف کوئی نہیں گئی کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا. ہائے ہائے ہائے. لیکن اندازہ کرو کہ خدا دی خدائی محمد دے بدلے تے دنیا بڑائی محمد دے بدلے. امیرہ دے بچے اٹھا لے سدائیاں تے دائی حلیمہ محمد دے بدلے. اللہ نے فرمایا حلیمہ تیرا دل ٹوٹ گیا ہے، تجھے ایسا یتیم بچہ دوں گا کہ اس کائنات عالم کے دل کو جوڑنے والا ہے. اور مائی پیچھے کیوں رہ گئی اور وہ چھوڑ کیوں گئی؟ اللہ اکبر. ان کا پیچھے رہنا، ان کا آگے نکل جانا. ایمان سے بتاؤ اس تم مسلمان ہو، یہ بھی اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی کہ وہ آگے چلی ان کو بھیج دیا. یہ پیچھے رہ گئی کہ حلیمہ تو پیچھے رہ گئی ہے تو فکر نہ کر، تجھے بھی میں ایسی ہستی دوں گا جو آخر النبیین ہوگا. اگر پیچھے نہیں ہے آخر میں پہنچی ہے تو تمام نبیوں سے آخری نبی بھی اسماعیل کو ہی ملا ہے. کیسا مائی خود کہتی ہیں، تمہیں سنا ہوگا جب ہم گئے دل ہی ٹوٹا ہوا تھا، پریشان کیا کرے، اب کدھر دیکھنے بھی جائیں لیکن پھر بھی ہر اس طرح نے کہا اپنے خامن سے میرے خامن اس گھر میں ہے تو اور تو ہے کوئی یتیم ہی دیکھ لے. کہا دیکھ لے. جب گئی مائی حلیمہ گئی تو جس پگوڑے میں نبی پاک لیٹے ہوئے تھے منہ پہ کپڑا تھا تو مائی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ پگوڑا ہل رہا ہے خود بخود آٹومیٹک. آٹومیٹک میں نہیں انگلش والا بولتے ہیں، میں تو نہیں جانتا نہیں. میں نے کہا کوئی ہلانے والا نہیں نظر آ. ان مہدہ یتحرک بتحریک الملائکہ، تفسیر بصری میں ہے. میں نے دیکھا کہ پگوڑا ہل رہا ہے، ہلانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن وجہ کیا ہے، کوئی کیسے نہیں تھا، اس لیے کہ ان مہدہ یتحرک بتحریک الملائکہ، ان کے پگوڑے کو تو ملائکہ ہلاتے تھے، ملائکہ چھوڑا جلا رہے تھے. بھائی نے فرمایا میں نے کپڑا ہٹایا، بچے نہ کے کھولی او مسکرا اور مسکرا نور کی لاٹ نکلی. چونکہ نور جو تھے، نور کی لاٹ نکلی جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے آسمان تک پہنچتے تھے. میں دوڑی اور میں باور رفتا ہو بھی کہا میں جلدی اس کو بچوں کو گودی میں لے لوں. میں دوڑی کہا حارثہ تجھے بچہ دوں. بچہ کہتے ہو ایسا بچہ دیکھا ہی. ہاں تو حارث کو لے اپنے خامن کو، جب ہوا اسے دیکھو، اسے کہا کیا دیکھتی ہے حلیمہ، اٹھا لے. کہا دیکھ پوچھنے کی مائی نے سے کہتا حضرت عبد المطلب آ گئے. ہاں جی تو دائی ہے؟ جی دائی ہوں. اچھا تو کوئی شرائط ورائط کوئی تمہاری ہوتی ہوگی بتاؤ. تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام جیلی. تو عرب والے نام سے بڑی پھال لیتے تھے کہ اس کا نام کیا ہے. جیسا نام بدھو رکھ دو گے تو وہ تو
माई का नाम का भी नाम हलीमा। हली। अच्छा, किस कबीले में रहती है? काजी बनी साद में। ओ, तू तो बड़ी खुश किस्मत है, बड़ी खुश किस्मत है। हलीमा हिलम से बुधवार और साद या सात से नेकमत। कब देख बच्चा कई बच्चा बाहर देख लिया, हमें दे दो कोई शर्त, कोई मुझे शर्त क्या तय करें? जब वो सब भूल गए, देखते ही हुजूर का चेहरा देखते ही शर्तें सारी खत्म हो गई। कहाँ शर्तें याद आती हैं? हमें बच्चा दे दो। तो माई ने हाथ लगाया, तो हाथ किस चीज को लगा दिया? किस हस्ती को लगाया? उस हस्ती को लगा जिसने फरमा मस्जिदी लन तमस्सा उन्नार, जिसने मेरे जिस्म को भी हाथ लगा दिया, जहन्नम की आग उस पर। माई हाथ उठाया, दूध का जोश पैदा होगा छाती में। छाती सूखी हुई थी, जिसे कुछ था ही नहीं। अल्लाह। तो बाहर आई तो क्या देखती है? वो ऊँटनी खड़ी है और इसके ठंड भी दूध से भरे हुए हैं। हारिस को देखकर अपने खामन ने इसकी तरफ देखा, हारिस ने उसको आंखों में आंसू आ गए, खुशी की हद नहीं। भाई इस बच्चे की बात, दूध धोया, बर्तन खत्म हो गए, भर गए, पिया और तुमने सिखा। उन्होंने जितने कोई बर्तन लाते गए दूध से वो भरते गए। तो हारिस ने कहा कि हलीमा कैसे खा रहे? चलेंगे, रुके, खा देख ले। फिर सोच कहने लगे, आदमी सुबह को सोचता है, दोपहर को सोचता है, शाम को सोचता है, बदलता रहता है, दिल बदलता रहता है, चिड़िया की तरह। चले, ऐसा ना हो कि घर वाले हमसे ले लें। बस हम फिर चले वहां से। जब चले तो हमारी सवारी है बस हवा से बातें कर रही थी। इस घर तेज हो गया तो चला ही नहीं जाता था। जब करीब पहुंच गई बस्ती के, उससे पीछे जब वो दाइयां थी उनसे आगे उनके पास से गुजरी तो कहा, हलीमा क्या बात है, ये सवारी बदल दी या किसी ने दे दी? क्या बात बनी? कहा, बहनों सवारी नहीं बदली, सवाल बदल। सवारी नहीं बदली, सवाल बदल गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब भाई ने जवाब दिया तो अल्लाह ने ऊंटनी को, सवारी को ज़बान गोयाई दे दी। हुजूर के सदके से बोल पड़ी जैसे इंसान बोलता है। मैंने कहा, हल कर दीजिए ना। और दाइयों जो पूछती हो कि क्या हुआ, कहा हल कर दीजिए। मन अला ज़हरी सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुरसलीन। मेरी अव्वलीन व आखिरीन का सबका सरदार मेरी पुष्ट पर है। मेरा कमाल या हमारा कमाल नहीं है, ये इस हस्ती का कमाल है। तो मेरे आका के गुलामों, तुम जो मिलाद करते हो, ये ना समझो रायगा जागा है तुम्हें वो दर्जे दिलाएगा कि ये जो दर्जे हमारी नजर में यहाँ नहीं है। और लोग मिलता क्या है? शाह मुजफ्फर अर्बन 30,000 गाय करता और बकरी और मुर्ग हर रोज। ओ दुनिया भर के मशाए, पीरा निज़ाम, उलमाए किराम, उदवा, दानिशवरान, बड़े बड़े हफ़ाज़ कुर्रा आते और अपना अपना कलाम पेश करते। तो इतनी खिदमत करते थे। 3 लाख रुपया तो उस महल की जेबो जीरत में लगाता था जिसके अंदर ये महफिल मिलाद बनाता था। वाह सुभान अल्लाह। 3 लाख। तो एक अल्लाह के वली ने नबी पाक को देखा उस दौर में, और नबी पाक को तुम देखो, कोई किस्मत वाला देख ले, ये जिसको चाहे दिखा दे, ये दे दो। अब मैं तो ना जाऊं, यही रहूं, ये ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ। इनका हाथ नबी पाक के हाथ में दे के और फिर यहाँ बिठाया है। तुम्हें समझ लो, ऐसे नहीं खिलाफत मिलती कि जाए मेरा पटका ले ले, तेन खिलाफत दी थी, तेन खिलाफत थी। जो कुत्ते देखे पाते पाई फिर नमाज करते पढ़े, जैसे नहीं होता। जब हुक्म ना मिले खिलाफत नहीं होती। तो बाहर सूरत मैं बात क्या कर रहा था? ऊँटनी बोल उठी और मैंने कहा कि मम मस्जिदी तमस्सा नार।
تو اس شام ظفر اربل کی میں بات کر رہا تھا کہ صاحب اس ظفر اربل اتنا خرچ کرتا تھا، نبی پاک کی ذات ہوئی اگر اللہ کے ولی کو، تو قدم بوسی کر کے اس نے عرض کیا حضور یہ شام ظفر اربل اتنا خرچ کرتا ہے، کچھ لوگ نکتہ چینی کرتے بھائی کسی کی لڑکی کی شادی کرا دیتا، کسی کا یہ کر دیتا وہ کر دیتا، اس کو میلاد سے کیا ملتا ہے؟ اور اب بھی ہے نا ایسے لوگ کے نہیں ہیں جو کہتے ہیں. تو حضور اس کے اتنے خرچ کرنے سے آپ راضی ہوتے ہو؟ یہ تو سمجھ لو کہ جب جس نے حضور کو جو کوئی دے گا تم میں سے دے کوئی دے گا، حضور نے فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو مجھ کو خواب میں بھی دیکھ لے گا تو مجھے کو دیکھے گا، کیونکہ شیطان میری شکل بن کے دھوکہ نہیں دے سکتا. نبی پاک نے فرمایا ہمارے پیارے تم یہ کون سا سوال کر رہے ہو؟ ہاں شام ظفر پر جو ہماری خوشی میں اتنا خرچ کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں. فرما من فرح بنا، حضور نے فرما من فرح بنا فرحنا بھی، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. ہم سے خوش جو ہماری خوشی بنائے ہم سے خوش ہو تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ میلاد ایسا عمل ہے کہ اسے نبی پاک خوش ہوتے ہیں، خدا خوش ہوتا ہے. خدا کا تو فرمان یہ ہے کہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے میرے محبوب ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں فقط تیری رضا چاہتا ہوں. تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ جب حضور کی رضا انسان چاہے تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ ایک بات عرض کر ختم کرتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں بھی آئے. مائی حلیمہ نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ اب 2-3 سال ہو گئے میں بچوں کو دکھا رہا ہوں گھر والوں کو، اور پھر وہ اجازت دیں گے تو واپس لے آؤں گے، نہیں تو جیسے کہیں گے. حضور پاک کو لے کے مائی حلیمہ ان کے گھر والوں کو دکھانے کے لیے ملانے کے لیے لے سی. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ علامہ جلال الدین سیوطی نہیں، علامہ جلال الدین رومی المسجد شریف کے تو بیٹھے مالک ہیں کیا درس دیتے ہیں. سبحان اللہ، دل کو خوشی ہوتی ہے جب میں حضرت کا بیان سنتا ہوں، سنتا ہوں. آپ کا ہی فیض ہے نا. میرے حضرت تو یہ فرما کرتے ہیں کہ لقمان کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں. ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ مثنوی شریف کا شعر. نہ جی حضور بڑی بات. خیر اس مائی نے بچوں کو بٹھا دیا، کہیں جھنڈے تھی سرکنڈے تھے وہاں بٹھا دیا، اور رفع حاجت کے لیے چلی گئی. واپس آئی تو حضور وہاں نہیں تھے. دیکھ کے میں پریشان ہوئی، ادھر دوڑ ادھر دوڑ، وہ کیا ہوا؟ تو مائی سر پر آتا کہ زار زار رونے لگی، میری دولت لٹ گئی. واہ والا داز انداز حرب کا انداز تھا. ایک بوڑھا سا آیا، اسے کہا ہے حلیمہ بڑھیا کیا بات ہے تو رو کیوں رہی ہے؟ کیسے؟ کہا میری دولت میرا سرمایہ دین دنیا کا جو چلا گیا. کیسے؟ کہا میں نے اپنا بچہ یہاں بٹھایا تھا اور وہ گم ہو گیا، کوئی جانور اس کو لے گیا. کیا پڑا اس لیے رو رہی ہوں. میں نے کہا یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ ہاں میں اپنے خدا کے پاس تجھے لے چلتا ہوں، وہ تیرے بچے اس نے ملا دیے. تو اس نے آپ کو لے کے مائی حلیمہ کو لے جا کے ہبل بت جو تھا سب سے بڑا بت خانے میں، وہ ہزاروں بت تھے اور بڑا بت تھا، اس کے سامنے لے جا کر کہ لے مائی یہ ہمارا خدا ہے بڑا، اس کے سامنے نام لے، تیرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ابھی بچہ مل جائے گا تیرا. ہیں؟ اس نے کہا بتا تیرے بچے کا نام کیا ہے؟ تو مائی حلیمہ نے کہا میرے بچے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بس مائی کا اتنا کہنا تھا کہ سب سے پہلے حبل کو دھڑم کر گیا سجدے میں، اور پھر جتنے بھی تھے دھڑم 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 سارے سجدے میں گر گئے. اللہ اکبر. وہ بوڑھا کہنے لگا جی تو کہاں سے آگے کوئی ہے؟ یہ کس کا نام لے دیا تم نے؟ اللہ رومی بولے کہ چو محمد گفت جملہ بتا، چو محمد
سرنگوں گشتند ساجد آزمان یہ سارے کچھ سیدھے میں گرے نہ حضور کا نام آتا ہی کے ساتھ تو حکام کو گھبرا گیا اور اس نے کہا بڑھیا تو یہاں سے جلدی نکل جا ہمارا تو نے کھانا خراب کر دیا آواز آئی بتوں کے اندر سے آواز ہے کہ اس بڑھیا کو یہاں سے نکالو اس کو کہہ دے کہ تو مخور غم کے نہ گردد یا باؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑھیا تو کس بچے کو بول رہی ہے تو مخور غم کے نہ گردد یا باؤ بلکہ عالم یا وا گردد اندرو بہت بڑھیا جس کا نام تو نے رہے جو بچے کا یہ جہان میں کہیں گم نہیں ہو سکتا تمام جہان اس کے اندر تو گم ہو سکتے کہ لیکن یہ گم نہیں ہے آخر دعوانا الحمدللہ